چاہتا ہوں وہ یہ کہ مارچ کے مہینے کے اندر ہمارے ہاں کچھ خواتین ایسی بھی پائی جاتی ہیں، میرا خاص دل طور پر بدل دے، یونیورسٹیوں کی ہماری ایسی بچیاں، میرا دل بچی یا بدل دے، خواتین یا عورتیں، میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے، ذرا استحیی سے پڑھنا ہے میرا دل بدل دے، میرا دل بدل 25 کے بعد سورۃ البقرہ آیت نمبر 25 کے بعد صفحہ نمبر 9، صفحہ نمبر 9۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الگ الگ الفاظ کا ترجمہ دیکھیں گے آپ۔ ان، بے شک، یہ تاکید کے لیے آتا ہے۔ اللہ، اللہ تعالی، لا، نہیں، یستحیی، شرماتے، یستحیی حیا سے نکلا ہے۔ حیا کا مطلب شرمانا، اور جب کسی کو حیا آئے تو وہ کام کرنے سے رک جاتا ہے، تو یہاں معنی یہی مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ رکتے نہیں۔ لفظی ترجمہ تو اس کا یہی ہوگا کہ اللہ نہیں شرماتے، تو مراد ہے اس سے اللہ تعالیٰ رکتے نہیں۔ ان، کہ، ان جو ہے یہ دو لفظوں کے درمیان میں ربط اور جوڑ کے لیے آتا ہے۔ ہم جیسے کہتے ہیں نا، میں نے اسے کہا کہ آؤ، یہ جو کہ ہے، اس کہ کے لیے ان کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ ان، کہ، یضرب، اس کا لفظی مطلب ہوتا ہے مارنا، ضرب سے نکلا ہے، لیکن اس کے سیاق و سباق، آگے پیچھے آنے والے الفاظ کو دیکھ کر اس کا معنی متعین ہوتا ہے۔ یہاں پر اس کا معنی ہے بیان کرے، کیونکہ اس کے بعد آ رہا ہے مثلا، مثال، تو مثال مارنا یعنی مثال بیان کرنا۔ یضربا، بیان کرے، یضرب یہ مضارع کا لفظ ہے، ضربہ ماضی ہے اور یضرب مضارع ہے، جس کی نشانی یہ ہے کہ اس کے شروع میں یا ہے۔ یضرب بیان کرے، مثلا مثال، ما، کوئی سی، یہ ما مثلا کی تاکید کے لیے، مثلا ما، کوئی سی مثال، تو ما کے عموم میں یہ تاکید کے لیے آیا ہے۔ مثال، کوئی سی مثال۔ بعوضہ، مچھر کو کہتے ہیں۔ فا، پس، ما، جو، یہاں ما موصولہ ہے جو کے معنی میں۔ فوق، اوپر، اوپر کو کہتے ہیں فوق، اور نیچے کو کہتے ہیں تحت۔ تو کہنا ہو آسمان پر، فوق السماء، عرش پر، فوق العرش، زمین پر، فوق الارض۔ تو فوق کا مطلب اوپر۔ ہا، اس کے، ہا ضمیر ہے مؤنث کی، ہو مذکر کی ضمیر ہے اور ہا مؤنث غائب کی ضمیر ہے۔ فوقہا، اس کے اوپر ہو، یعنی اس سے بڑھ کر ہو۔ فا، پس، اما، اما تفصیل کے لیے آتا ہے، سابقہ بات کی وضاحت کے لیے۔ اس کا ترجمہ عام طور پر کیا جاتا ہے بہرحال، یا لیکن بھی اس کا ترجمہ کرتے ہیں، تو بہرحال یا لیکن۔ فَأَمَّا، پس بہرحال، الَّذِينَ، جو لوگ، آمنوا، ایمان لائے، پس یعلمون، وہ جانتے ہیں، یہ مضارع کا لفظ ہے، یعلمون، یعلمون
وہ سب جانتے ہیں، اس میں اون جمع کے لیے ہے۔ انا کے، ان اور انا کا ایک ہی مطلب ہوتا ہے، ان کے انا کے، اگر ان نہ ہو تو بے شک، انا کہ ہو وہ، الحق حق ہے، من ربہم ان کے رب کی طرف سے، من سے یا طرف سے، رب ہم ان کے، ہم جمع کی ضمیر ہے، اس کا واحد ہے ہو، و اور اما بہرحال، الذین جن لوگوں نے، کفروا کفر کیا، پس یقولون وہ کہتے ہیں، قال سے یہ مضارع کا لفظ ہے یقولو، اور یقولون یہ جمع کا صیغہ ہے، اون جمع کے لیے ہے، یقولون وہ کہتے ہیں، ماذا کیا، یہ ماذا پورا ہی آتا ہے سوال کرنے کے لیے، ماذا کیا، ارادہ ارادہ کیا ہے، اللہ نے، بھی ساتھ، ہاذا اس یہ اس میں اشارہ ہے، مثلا مثال، اس مثال کے ساتھ اللہ نے کیا ارادہ کیا ہے، یضل وہ گمراہ رکھتا ہے، یضل ضلالت سے نکلا ہے جس کا مطلب ہوتا ہے گمراہی، اور یضل وہ گمراہ رکھتا ہے، بہی اس کے ساتھ، کثیرا بہت سو کو، کثرت سے ہے، و اور یہدی ہدایت دیتا ہے، بہی اس کے ساتھ، کثیرا بہت سو کو، و اور ما نہیں، یضل وہ گمراہ رکھتا، بہی اس کے ساتھ، الا مگر، الفاسقین نافرمانوں کو، فاسق فسق سے نکلا ہے، اور فسق کہتے ہیں نافرمانی اور گناہ، این اس میں جمع کے لیے ہے، اون بھی جمع کے لیے آتا ہے اور این بھی جمع کے لیے آتا ہے، الذین جو لوگ، ینقضون توڑتے ہیں وہ، ینقضون نقضن سے نکلا ہے، نقض کا مطلب ہوتا ہے توڑنا، ایک ہوتا ہے نقص اس کا مطلب ہوتا ہے نقصان کمی، اور ایک ہوتا ہے نقض ضاد کے ساتھ اس کا مطلب ہوتا ہے توڑنا، اسی سے ہے نقض عہد، عہد کو توڑنا، ینقضون توڑتے ہیں وہ، عہد، عہد اردو میں بھی بولا جاتا ہے، عہد و پیمان پختہ وعدہ، عہد اللہ کے عہد کو، من بعدی بعد، میثاق پختہ کرنا، میثاق پختہ عہد کو کہا جاتا ہے، مشہور ہے نا میثاق مدینہ، جو مدینہ کا پختہ عہد کیا گیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور وہاں کے رہنے والے یہود کے درمیان ہوا تھا، تو میثاق پختہ کرنا، ہی اس کے، میثاق ہی اس کے پختہ کرنے، من بعدی کے بعد، و اور یقطعون وہ قطع کرتے ہیں کاٹتے ہیں، یقطعون قطع سے نکلا ہے، قطع کاٹنا، یقطعون وہ قطع کرتے ہیں، ما جو، امارا حکم دیا ہے، اللہ نے، بہی اس کے ساتھ، ان کے، یوصل اسے جوڑا جائے، یوصل مضارع کا صیغہ ہے اور مضارع بھی مجہول ہے، پیسو وائس ہے، یوصل اسے جوڑا جائے، یہ وصل سے نکلا ہے، وصل یا وصال کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو جوڑنا ملانا، کہتے ہیں نا فلاں کا وصال ہو گیا ہے، تو یعنی اللہ تعالیٰ سے جا ملا ہے وہ، وصال جڑنا ملنا، یوصل اسے جوڑا جائے، و اور یفسدون وہ فساد کرتے ہیں، یفسدون فساد سے نکلا ہے، اور یہ بھی مضارع کا لفظ ہے،
یفسدون وہ فساد کرتے ہیں، فی الارض زمین میں، اولئک یہ لوگ، یہ جمع ہے ذالک کی، اس میں اشارہ بعید دور کے لیے آتا ہے، یہ جیسے دیٹ اور دوز، اسی طرح ذالک اور اولئک وہ سب، ہم وہ یعنی وہی، جیسے آیا تھا نا اولئک هم المفلحون، وہ سب وہ یعنی وہی، اسی طرح اس میں اشارہ وہ سب ہم وہ، تو دونوں مل کر ترجمہ ہو گیا وہی۔ الخاسرون نقصان اٹھانے والے ہیں، خاسرون خسران سے نکلا ہے، نقصان کو کہتے ہیں۔ کیفا کیسے، کیفا یہ کیفیت معلوم کرنے کے لیے آتا ہے، کیفا اردو میں بولا جاتا ہے کیا کیفیت ہے، عربی میں کیفا جو ہے وہ کیفیت کے لیے آتا ہے، حالت کے بارے میں سوال کرنے کے لیے، پوچھنا ہو آپ کا حال کیسا ہے تو کہتے ہیں کیفا حالک، یا کیفا صحتک، آپ کی صحت کیسی ہے، کسی کے بارے میں پوچھنا ہو وہ کیسا ہے تو کیفا ہوا، وہ کیسا ہے۔ کیفا کیسے، تکفرون تم کفر کرتے ہو، تم انکار کرتے ہو، باللہ اللہ کا، و اور کنتم تھے تم، کنتم اصل میں تھا کانا، کانا پہلے بھی گزر چکا ہے تھا، اسی سے مخاطب کا لفظ بنایا ہے کنتم، تو تھے تم ضمیر ہے مخاطب جمع کے لیے، تم اگر تو ہو کنتم تو تو کا مطلب ہوتا ہے میں، اور اگر تا ہو کنتا تو تا کا مطلب ہوتا ہے تو، جیسے انعامتا انعام کیا تو نے، تو تا کے اوپر پیش ہو تو اس کا مطلب میں نے، تا پر زبر ہو تا تو نے، تم نے، تم نے اردو میں بولا گیا تم نے، تو اس کو تا تو کو یوں یاد رکھیں کہ تا تو اور تو میں، اگر عربی میں تا آئے تو اس کا ترجمہ کیا تو نے، اور اگر تو آئے تو میں نے، پیش ہو تو میں نے۔ وَكُنْتُمْ اور تھے تم، امواتن، اموات سے یہاں مراد ہے بے جان، اموات میت کی جمع ہے، کچھ بھی نہیں تھے دنیا میں آنے سے پہلے انسان کیا تھا، امواتن بے جان، پس احیا حیات سے نکلا ہے، زندہ کیا، احیا زندہ کیا، کم تم کو، ثم پھر، یمیتو مارے گا، موت دے گا، یمیتو موت سے ہے، مارے گا، کم تم کو، ثم پھر، یحیی زندہ کرے گا، کم تم کو، ثم پھر، الیہ اس کی طرف، الی طرف اور ہا ضمیر اس، الیہ اس کی طرف، ترجعون تم لوٹائے جاؤ گے، ترجعون رجوع سے نکلا ہے، رجوع کا مطلب ہوتا ہے واپس ہونا، جیسے کہتے ہیں میں نے اپنی بات سے رجوع کر لیا، یعنی میں نے اپنی بات واپس لے لی، اور ترجعون مضارع کا مجہول کا صیغہ ہے، تم لوٹائے جاؤ گے، ہوا وہ، الذی جس نے، خلق پیدا کیا، لکم تمہارے لیے، ما جو کچھ بھی، فی الارض زمین میں، جمیعاً سارا کا سارا، جمیعاً جمع سے ہے اکٹھا، تمام، سارا کا سارا، ثم پھر، استوا
استوا کا لفظی مطلب ہوتا ہے سیدھا ہونا اور ارادہ کرنا، یہاں پر یہی معنی مراد ہے۔ استوا ارادہ کیا، الا طرف السما آسمان کے، آسمان کی جانب اس نے ارادہ کیا، پس سوا برابر کیا، سوا تسویہ سے ہے اور مساوات سے بنا ہے، برابری کے معنی میں، تو سوا برابر کیا، ہن ان کو، سبع سات، سماوات آسمان، سما ان کی جمع ہے سماوات، و اور ہوا وہ، بکل شیء ہر چیز کو، علیم جاننے والا ہے۔ ایک دفعہ پھر آپ سنیں گے، اس کے بعد آپ سنائیں گے۔ ان بے شک اللہ، اللہ لا نہیں، یستحیی شرماتے، ان کے یضربا بیان کرے، مثلا ما مثال کوئی سی، بعوضۃ مچھر کی، فما بس اس کی جو، فوقہا اس سے اوپر ہو، فاما پس بہرحال، الذین جو لوگ، آمنوا ایمان لائے، فیعلمون پس وہ جانتے ہیں، انہو کہ یہ، الحق حق ہے، من ربہم ان کے رب کی طرف سے، واما اور بہرحال، الذین جن لوگوں نے، کفروا کفر کیا، فیقولون پس وہ کہتے ہیں، ماذا کیا، ارادہ کیا ہے، اللہ اللہ نے، بہذا مثلا اس مثال سے، یضل وہ گمراہ رکھتا ہے، بھی اس کے ساتھ، کثیرا بہت سو کو، ویہدی اور ہدایت دیتا ہے، بھی اس کے ساتھ، کثیرا بہت سو کو، وما یضل اور نہیں گمراہ رکھتا، بھی اس کے ساتھ، الا مگر، الفاسقین نافرمانوں کو، الذین جو لوگ، ینقضون توڑتے ہیں، عہد اللہ اللہ کا عہد، من بعد میثاقہ اس کو پختہ کر لینے کے بعد، وَيَقْطَعُونَ اور قطع کرتے ہیں، ما جو، امر اللہ حکم دیا ہے اللہ نے، بھی اس کے ساتھ، ان کے یوصل اسے ملایا جائے، وَيُفْسِدُونَ اور وہ فساد کرتے ہیں، فی الارض زمین میں، اولئک وہ لوگ، ہم وہ وہی، الخاسرون نقصان اٹھانے والے ہیں، کیف کیسے، تکفرون تم کفر کرتے ہو، باللہ اللہ کا، اور کنتم تھے تم، امواتن بے جان، فاحیاکم پس اس نے زندہ کیا تم کو، ثم پھر یمیتکم وہ موت دے گا تمہیں، ثم پھر یحییکم وہ زندہ کرے گا تم کو، ثم پھر الیہ اس کی طرف، ترجعون تمہیں لوٹایا جائے گا، ہوا وہ ہے، الذی جس نے، خلق پیدا کیا، لکم تمہارے لیے، ما جو کچھ ہے، فی الارض زمین میں، جمیعاً سارا کا سارا، ثم پھر استوا اس نے ارادہ کیا، الی السماء آسمان کی طرف، فسواہن پس برابر کر دیا ان کو، سبع سات سماوات آسمان، وہوا اور وہ، بکل شیء ہر چیز کو، علیم جاننے والا ہے۔ آپ سنائیں گے۔ ان آپ میں لفظ بولوں گا، آپ اس کا ترجمہ کریں گے۔ ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما
مثال کوئی سی، بعوضتن مچھر کی، فما پھر جو فوقہا اوپر اس کے، فاما بس بس بہرحال، اما بہرحال، الذین جو لوگ آمنوا ایمان لائے، فیعلمون وہ جانتے ہیں انہ یہ کہ وہ الحق یہ حق ہے من ربہم رب کی طرف سے، واما اور اما بہرحال، اما کا ترجمہ جو نہیں ہے، الذین کا ترجمہ ہے جو، اما بہرحال، الذین جو لوگ یا جن لوگوں نے کفروا کفر کیا، پس یقولون کہتے ہیں ماذا کیا ارادہ کیا ہے اللہ اللہ نے بہذا مثلا کے ساتھ اس مثال کے ساتھ، ہذا اس مثلا مثال اور با ساتھ، یضل گمراہ کرتا ہے به کثیرا ویہدی راہ دکھاتا ہے به اس کے ساتھ کثیرا بہتوں کو، وما اور نہیں یضل گمراہ کرتا ہے به اس کے ساتھ الا مگر الفاسقین نافرمانوں کو، الذین جو لوگ ینقضون عہد اللہ اللہ کا عہد من بعد میثاقہ اس کو پختہ کرنے کے بعد، ویقطعون اور قطع کرتے ہیں ما امر اللہ به ان یوصل بنایا جائے گا، ویفسدون فساد کرتے ہیں اور فساد کرتے ہیں فی الارض زمین پر، اولئک ہم یہ لوگ وہی، دونوں کو ملا کر وہی، الخاسرون سارا اٹھانے والے ہیں، کیف کیونکہ کیسے، تکفرون کفر کرتے ہو تم باللہ اللہ کے ساتھ، وکنتم تھے تم امواتن مرے ہوئے، ثم فاحیاکم زندہ کیا اس نے تمہیں، ثم یمیتکم مار دیا، مارے گا تم کو، ثم یحییکم پیدا کیا، زندہ کرے گا تم کو، ثم الیہ ترجعون ہوا وہی ہے الذی جس نے خلق لکم ما فی الارض جمیعا ثم استوى ارادہ کیا الی السماء فسوا برابر کیا ہن ان کو سبع سماوات وہو بکل شیء علیم، سب چیزوں کو جاننے والا ہے۔ اس کی مختصر تفسیر سنیں گے۔ ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها۔ اس سے قبل کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے توحید کا ذکر فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی صداقت کو بیان کیا، اور قرآن مجید کی حقانیت کو دلیل کے ساتھ ذکر کیا۔ اگر تمہیں کوئی شک ہے اس کے متعلق کہ یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے تو تم اس جیسا کلام بنا کے لے آؤ، لیکن چیلنج بھی ساتھ کیا کہ تم ہرگز نہیں لا سکتے۔ پھر فرمایا کہ ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہوں گے۔ صاحب ایمان لوگوں کو بشارت دی، ماننے والوں کی نعمتوں کا ذکر فرمایا۔
اب کافروں کی طرف سے اعتراض کا جواب دیتے ہیں. قرآن کا مقابلہ تو کرنے سے قاصر تھے وہ، لیکن اعتراض کرتے تھے. اعتراض تو جو مرضی کر لے، اعتراض کے لیے کوئی بنیاد ہونا ضروری نہیں ہے. اعتراض یہ کرتے تھے کہ یہ اللہ کا کلام ہوتا تو اس میں حقیر چیزوں کی مثالیں نہ دی جاتی. اللہ تعالیٰ نے توحید اور شرک کے درمیان فرق سمجھانے کے لیے بعض مثالیں ذکر فرمائی ہیں قرآن میں. بڑی زبردست مثالیں ہیں. ایک مقام پر اللہ فرماتے ہیں مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت، جو اللہ کو چھوڑ کر غیروں کو پکارتے ہیں اور ان سے وابستہ کرتے ہیں کہ وہ ہماری مدد کریں گے، ان کی مثال ایسی ہی ہے جیسے مکڑی. اتخذت بیتن، مکڑی جالا بنتی ہے. اگر مکڑی سے کوئی پوچھے تیرا گھر کیسا ہے تو وہ تو کہے گی بڑا مضبوط ہے، لیکن ان اوہن البیوت، سب سے کمزور گھر مکڑی کا گھر ہے. لو کانوا یعلمون، کاش کہ انہیں پتہ چل جائے کہ جو یہ امیدیں وابستہ کر رہے ہیں غیروں سے وہ مکڑی کے چالے کی طرح ہیں. پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اور بھی مثالیں عطا فرمائی ہیں شرک کے فرق کو سمجھانے کے لیے. احادیث میں بھی مثالیں ہیں. تو اعتراض کرتے تھے کہ یہ مثالیں کیوں ہیں قرآن میں؟ اللہ اتنی بڑی ذات ہے، اتنا اونچا ہے، تو یہ حقیر چیزوں کی مثالیں کیوں دیتا ہے؟ معلوم ہوا یہ اللہ کا کلام نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ اس کا جواب دیتے ہیں. اللہ کہتے ہیں اللہ اس بات سے نہیں شرماتے کہ اللہ مچھر کی مثال بیان کریں یا اس سے بڑھ کر حقارت میں، چھوٹا ہونے میں کسی اور چیز کی مثال بیان کریں. جیسے اللہ تعالیٰ نے بعض جگہوں پر یہ بھی کہا ہے کہ جن لوگوں کو تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو وہ کھجور کی گٹھلی کے اندر جو باریک سا شگاف ہوتا ہے اس میں جو دھاگا ہوتا ہے، تمہارے معبود تو اس کے بھی مالک نہیں. اور ایک مقام پر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، کہ جن کو تم اپنی مدد کے لیے پکارتے ہو اگر ان کے پاس کھانا رکھا ہوا ہو تم نے اور کوئی مکھی آ کر کھانے پہ بیٹھ جائے اور مکھی اپنا حصہ اس کھانے میں سے نکال کر لے جانے لگے، تو تمہارے معبود اتنے بے بس ہیں کہ وہ مکھی سے وہ کھانا واپس نہیں لے سکتے. تو ایسی زبردست مثالیں دے کر سمجھایا ہے قرآن پاک میں. احادیث میں بھی بڑی مثالیں. ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک اگر دنیا کی حیثیت مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ کسی کافر کو پانی کا ایک گھونٹ بھی نہ دیتے. تو اللہ کے نزدیک اس کی حیثیت اتنی بھی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ انہیں فرماتے ہیں کہ اللہ اس بات سے نہیں شرماتے کہ مچھر کی یا اس سے بڑھ کر کسی چیز کی مثال بیان فرمائیں. جنہیں تو ایمان نصیب ہوا وہ سمجھتے ہیں کہ انہ الحق من ربہم، یہ مثالیں بڑی پرفیکٹ ہیں، یہ مثالیں حق ہیں. انہ الحق، یعنی یہ مثال جو دی ہے بالکل ایسے ہی ہے، اس سے جو بات سمجھانا مقصود ہے وہ حق ہے. اصل میں بات یہ ہے کہ مثال میں اور جس کی مثال دی جا رہی ہے اس میں مطابقت ہونی چاہیے. مثال دینے والے میں اور مثال میں مطابقت نہیں ہوتی. کتنے بڑے بڑے بادشاہ ہیں جن کے حکیمانہ اقوال منقول ہیں یا بڑے بڑے دانشور گزرے ہیں، ان کی باتوں میں چھوٹی چھوٹی چیزوں کی مثالیں ملتی ہیں سمجھانے کے لیے. تو
یہ لوگ سمجھتے نہیں اس بات کو، کہتے ہیں جو مثال دینے والا ہے اور جو مثال ہے اس میں مطابقت ڈھونڈ رہے ہیں، حالانکہ جو مثال ہے اور جس کی مثال دی جا رہی ہے اس میں مطابقت ڈھونڈو۔ تو اللہ میں اور مثال میں تو کوئی مماثلت ہی نہیں ہے۔ تو فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، جو لوگ ایمان لائے وہ یقین رکھتے ہیں کہ یہ بالکل سچ مثالیں ہیں ان کے رب کی طرف سے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اور جو کافر ہیں وہ کہتے ہیں ماذا اراد اللہ بہذا مسئلہ، ادھر میری طرف توجہ کریں، اللہ نے اس مثال سے کیا ارادہ کیا ہے؟ اللہ نے اس مثال سے کیا ارادہ کیا ہے؟ اللہ کہتے ہیں تجھے گمراہ کرنے کا ارادہ کیا ہے۔ یضل بہ کثیرا، یہ ان کے سوال کے مطابق جواب ہے، یضل بہ کثیرا، کہ تو چونکہ اس سے فائدہ نہیں اٹھا رہا، جو اس کا مقصد ہے اسے نہیں سمجھ رہا اور خام خواہ سوال کرتا ہے کہ کیا ارادہ کیا ہے، تو تجھے گمراہ کرنے کا ارادہ کیا ہے۔ یضل بہ کثیرا، اس مثال سے اللہ بہت ساروں کو گمراہ کرتے ہیں، حالانکہ اللہ گمراہ نہیں کرتے، گمراہ وہ خود ہو رہا ہے، لیکن مقصد ہی نہیں سمجھ رہا اس کا۔ یہ ہمارے محاورات کے مطابق جواب ہے، جیسے مثلا یہ اینک ہے نا، اینک کا صحیح استعمال تو یہ ہے کہ اس اینک کو لگایا جائے اور دیکھا جائے، یہ اس کا صحیح استعمال ہے۔ ایک آدمی اس کا شیشہ نکال کے آنکھ میں اس طرح مارنے لگے اور ڈاکٹر سے پوچھے کیا مقصد ہے اس کا، تو وہ کہے گا تیری آنکھ کھولنا مقصد ہے اس کا، کہ بھائی جس کام کے لیے یہ بنایا گیا ہے تو اس سے وہ فائدہ نہیں اٹھا رہا اور غلط استعمال کر رہا ہے، پھر پوچھتا ہے کیا مقصد ہے اس کا۔ تو مثال تو سمجھانے کے لیے تھی، تو سمجھ ہی نہیں رہا اور پوچھتا ہے کیا ارادہ ہے اس مثال سے، تو یضل بہ کثیرا، بہت سو کو اللہ تعالیٰ بہرا رکھتا ہے اس مثال کے ذریعے سے، ویہدی بہ کثیرا، اور بہت سو کو اللہ اس مثال سے ہدایت عطا فرما دیتے ہیں، وہ توحید پر پختہ ہو جاتے ہیں۔ وما یضل بہ الا الفاسقین، ساتھ ہی بتا دیا کہ جنہیں گمراہ کرتا ہے وہ وہی ہوتے ہیں جو پہلے سے نافرمان ہوتے ہیں۔ تو اللہ خود نہیں گمراہ کرتے، وہ فاسق ہوتے ہیں، وہ ماننا نہیں چاہتے، اس لیے اللہ تعالیٰ ان کے حال پر انہیں چھوڑ دیتے ہیں۔ اور فاسق لوگ کون ہیں؟ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، جو اللہ سے پختہ عہد کر لینے کے بعد بھی اسے توڑتے ہیں۔ ہر انسان اللہ تعالیٰ سے عہد کر کے دنیا میں آیا ہے، انسان کی روحوں کو اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں پیدا کیا، تو پوچھا الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے بیک زبان کہا بلا، کیوں نہیں، تو ہمارا رب ہے۔ اب رب جب مان لیا ہے تو پھر دنیا میں مان کے چلو، لیکن یہاں آ کر اس عہد کے خلاف چل رہا ہے۔ یہی حقیقت انسان کے دل میں پیدا ہو جائے کہ میں اللہ سے عہد کر کے آیا ہوں، اب میں نے زندگی اس کے حکموں کے مطابق گزارنی ہے، تو دنیا سے فساد ختم ہو جائے۔ تو فرمایا الذین ینقضون عہد اللہ، جو اللہ کے عہد کو توڑتے ہیں اسے پختہ کر لینے کے بعد، وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور اللہ نے جن چیزوں کو جوڑنے کا حکم دیا ہے اسے وہ قطع کرتے ہیں۔ اس سے مراد ہے صلہ رحمی، اللہ نے صلہ رحمی کا حکم دیا ہے، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرو، اپنے نبی کے ساتھ تعلق جوڑو، یہ سب سے بڑھ کر صلہ رحمی، اور اپنے رب سے تعلق کو جوڑو، یہ سب سے بڑھ کر صلہ رحمی ہے۔ تو جو فاسق ہیں وہ اللہ کے عہد کو بھی توڑتے ہیں اور قطع رحمی بھی کرتے ہیں۔ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور یہ فساد مچاتے ہیں زمین۔ اگر کوئی پوچھے کہ قرآن کے ضابطے میں فساد کرنے والے کون ہیں، تو اللہ نے یہاں پر ان کی تعریف کر دی کہ فساد کرنے والے وہ ہیں جو اللہ کے عہد کو توڑتے ہیں اور قطع رحمیاں کرتے ہیں۔ لہٰذا دہشت گردی کی تعریف ڈیفینیشن قرآن سے سمجھ آ گئی۔
آج کل دنیا والے کہتے تو ہیں دہشت گرد، لیکن تعریف کوئی نہیں کرتا کہ دہشت گردی کہتے کسے ہیں اور اس ڈیفینیشن پہ پورا اترتا کون ہے۔ 10 سال پہلے انہیں دہشت گرد کہتے تھے اور آج انہیں اپنے، اس سے بھی پہلے انہیں مجاہد کہتے تھے، پھر اس کے بعد دہشت گرد کہتے تھے، اس کے بعد دوبارہ سے وہ اچھے ہو گئے۔ مطلب یہ کہ دہشت گرد وہ ہیں جو اللہ کا عہد توڑتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے جن باتوں کو جوڑنے کا حکم دیا ہے انہیں قطع کرتے ہیں۔ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، یہی لوگ ہیں حقیقت میں نقصان اٹھانے والے، خسارے میں۔ آگے اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ کیے جانے کی دلیل پیش کرتے ہیں۔ یہ بھی اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے، آخرت کا عقیدہ۔ فرمایا کیف تکفرون باللہ، تم کیسے اللہ کا انکار کر سکتے ہو؟ کیسے کفر کرنے پر تم تیار ہو جاتے ہو؟ وکنتم امواتا، تم تھے کیا؟ کچھ نہیں تھے، امواتا بالکل بے جان تھے۔ قرآن پاک میں دوسرے مقام پر کہا هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، انسان پہ ایسا وقت آیا جب یہ قابل ذکر ہی نہیں تھا۔ اگر کسی کی عمر 60 سال ہے، 65 سال پہلے کہاں تھا، کیا تھا؟ کوئی وجود اس کا جانتا تھا؟ کنتم امواتا، بے جان تھے، فاحیاکم، اللہ نے تمہیں زندہ کر دیا۔ زندگی دی، تو جو تمہیں بے جان سے زندہ کر سکتا ہے ثم یمیتکم، وہ تمہیں مار بھی دوبارہ بے جان بھی کر سکتا ہے، ثم یحییکم، پھر تمہیں دوبارہ زندہ بھی کر سکتا ہے، ثم الیہ ترجعون، تم دوبارہ اسی کی طرف لوٹائے جاؤ۔ تو انسان کو اپنے تخلیق کے مختلف مدارج اور مراحل میں غور و فکر کے ذریعے سے دعوت دی کہ سوچ کہ دوبارہ زندگی ایک آنے والی ہے۔ فرمایا هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اپنی نعمتوں کا بیان، اللہ وہ ہے جس نے تمہارے لیے زمین کی ساری چیزوں کو بنا دیا، یعنی زمین میں جتنا کچھ ہے انسان اپنے فائدے کے لیے اسے استعمال کر رہا ہے، زمین بھی، زمین سے اگنے والے درخت بھی، پھل بھی، پتے بھی، لکڑ بھی، نباتات بھی، اور اسی طرح زمین سے جو دھاتیں نکلتی ہیں، جو ہیرے جواہرات سمندروں سے نکلتے ہیں، اور پیٹرول یا جتنی بھی اشیاء یا کوئلہ، ہر چیز جتنی بھی دریافت ہوتی جا رہی ہیں، اللہ کہتے ہیں خلق لکم، میں نے تیرے لیے پیدا کی، تیرے فائدے کے لیے۔ تو اللہ نے زمین اور زمین کی تمام چیزوں کو تخلیق فرما کے انسان کے لیے ثم استوى الى السماء، چھت بعد میں بنائی جاتی ہے نا، پہلے بنیادیں، دیواریں، جی ہاں، اس کے بعد چھت سے تو نہیں شروع کرتے، تو پہلے اللہ تعالیٰ نے زمین بنائی اور زمین کی ساری چیزیں بنائی، پھر اللہ نے قصد فرمایا، ارادہ کیا آسمان کی جانب، فسواہن 7 سماوات، تو اللہ تعالیٰ نے 7 برابر آسمان پیدا کیے۔ انسان تو پہلے آسمان تک نہیں پہنچ سکا، اسے کیا پتہ چلے گا کہ 7 آسمان کیسے ہیں؟ اللہ نے حقیقت بتا دی ہے، جو مالک نے پیدا کیا وہ بتا رہا ہے تو وہ سچ ہے۔ بے شک انسان تو ابھی ادھر ہی گھوم رہا ہے فضاؤں میں، ایک ستارے سیارے تک پہنچ جاتا ہے تو کہتا ہے پتہ نہیں فضاؤں میں کتنی کہکشائیں اور کتنے سیارے ہیں، ان گنت، بے انتہا، تو ادھر ہی بھٹک رہا ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں فسواہن 7 سماوات، 7 آسمان اللہ نے برابر بنا دیے، وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ تجوید کے ساتھ پڑھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ ان اللہ لا یستحیی لا یستحیی لا یستحیی لا یستحیی، ہا وہ ہا ہے، یعنی 2 چشمی ہا نہیں، حلوے والی ہا، لا یستحیی لا یستحیی،
أن يضرب أن يضرب ان یضرب نہیں کہنا، غلط ہو جائے گا، نون آگے یا میں داخل ہو جائے گا، ادغام ہو جائے گا. ان یضرب، أن يضرب یضرب نہیں، یضرب. يضرب مثلا ما مثلا بعوضة بعوضة فما فوقها، فما فوقها فوقها نہیں، فوقها فوقها فوقها. فأما الذين فأما الذين آمنوا آمنوا فيعلمون فيعلمون أنه الحق. أنه الحق قاف پر شد ہے، دو قاف پڑے جائیں گے. أنه الحق، أنه الحق حق حق من ربهم، من ربهم من ربهم غلط ہو جائے گا، من ربهم. ربهم وأما الذين وأما الذين كفروا كفروا فيقولون فيقولون ماذا أراد الله، ماذا أراد الله ذال پڑھیے، ماذا ماذا أراد الله أراد الله بهذا. بهذا ذا نہیں، ذا زبان آگے لگا کر، بهذا مثلا، مثلا نہیں، وہ سین ہو جائے گا، مثلا مثلا. یضل، لام پر ٹھہریں، یضل به کثیرا، سا پڑھیے، کثیرا ویہدی به کثیرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون، نون پر غنہ ہوگا اور قاف کو قلقلہ کے ساتھ ادا کریں گے. ينقضون عهد الله من بعد میثاقه، کہی نہیں، تیہ. وَيَقْطَعُونَ، قاف پر قلقلہ کریں، وَيَقْطَعُونَ ما أمر الله به أن يوصل، نون یا کے ساتھ مل جائے گا، ان یوصل نہیں، ان یوصل. وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، فِي الْأَرْضِ. أُولَئِكَ هم الخاسرون. كيف تكفرون بالله وكنتم
أمواتا فأحياكم ثم يميتكم. میم کو لمبا نہیں کرنا، ثم يميتكم نہیں، ثم يميتكم. زبر زیر پیش کو لمبا نہیں کرنا. اگر زبر کے بعد الف آ جائے، زیر کے بعد یا آ جائے، پیش کے بعد واو آ جائے، یا کھڑی زبر کھڑی زیر الٹا پیش ہو تو پھر لمبا کرنا ہے. خالی زبر زیر کو لمبا نہیں کرنا. ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء بكل نہیں بكل شيء عليم. صدق اللہ العظیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. یا اللہ اس پڑھنے اور پڑھانے کو قبول و منظور فرما. یا اللہ قرآن کریم کا علم حاصل کرنے والوں میں ہمارا شمار فرما دے. قرآن پر عمل کرنے، قرآن کریم کو سیکھنے اور قرآن کو پھیلانے کی کوشش کا حصہ بنا دے. یا اللہ قرآن مجید کو ہمارے قبر حشر نشر کا ساتھی بنا دے. یا اللہ قرآن کی برکتیں ہم سب کو اور ہمارے گھروں میں ہمارے بچوں کو بھی نصیب فرما دے. یا اللہ قرآن کریم پر مکمل عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرما دے. اے مولا جوانوں کی جوانیوں کو اور بزرگوں کی بزرگی کو قرآن کے رستے میں قبول و منظور فرما دے. یا اللہ ہمیں ہمارے گھروں میں ہماری بچیوں میں قرآن پاک کو زندہ فرما دے. ہمیں اس کی کوشش اور توفیق عطا فرما دے. وصلی اللہ علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین.